الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. حضرات، خرید و فروخت کے مسائل کے تحت ایک اہم مسئلہ صلح کا ہے. اگر خرید اور فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی بھی طرح کا تنازع پیدا ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے تو صلح کی راہ اپنانا بہتر ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے. عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح جائز اور درست نہیں ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے. مسلمان اپنے شرائط پر قائم ہیں، ان کی تمام شرائط ٹھیک ہیں، مگر وہ شرائط ٹھیک نہیں ہیں جن سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام چیز حلال ہو جائے. اس حدیث میں مسلمانوں کا تذکرہ ہے، یعنی صلح کرنے کے تعلق سے کہ صلح مسلمانوں کے درمیان جائز اور درست ہے. اس حدیث میں مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے کہ اسلامی شریعت کے احکام کے مخاطبین مسلمان ہیں اور مکلف وہی ہیں. ورنہ جہاں تک صلح کا تعلق ہے، صلح اہل کتاب کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور مشرکین کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اہل کتاب یہود کے ساتھ بہت سے معاملات پر صلح فرمائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سن 6 ہجری میں صلح ہوئی، اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ آ رہے تھے. مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی مقام حدیبیہ پر اپنے بال کٹا دیے اور اپنے احرام کے کپڑے کھول دیے اور قربانی کے جانور ذبح کر دیے. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی اور صلح لکھوائی. بظاہر صلح بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی مسلمانوں کے حق میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتیجے کو، انجام کو بہتر جانتے تھے. تو بہت ساری عجیب و غریب باتوں پر صلح ہو گئی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صلح موقع پڑنے پر یہود سے بھی صلح ہو سکتی ہے، مشرکین اور غیر مسلموں سے بھی صلح ہو سکتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں قاعدہ یہ بتایا گیا کہ صلح کے لیے ضابطہ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ صلح شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو، جس سے کوئی حرام چیز حلال ہو جائے یا حلال چیز حرام ہو جائے. حرام کو حلال کرنے والی شرط یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی کہے کہ میں تمہاری حمایت میں فلاں صاحب کی بے عزتی کروں گا، خواہ وہ بے قصور اور بے گناہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی صلح کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اپنے دوست اور ساتھی سے کہ میں اس شخص کے حق میں گستاخی کروں گا، اس شخص کا مذاق اڑاؤں گا جو آپ کے مد مقابل ہے. تو اس طرح وہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کی صلح جائز نہیں ہے. اور حلال کو حرام کی مثال یہ ہے کہ کوئی مسلمان کو ریشمی کپڑا اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ وہ خود اسے ضرور پہنے گا، یعنی بیچتے وقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس شرط کے ساتھ میں بیچوں گا
کہ اس ریشم کے کپڑے کو آپ ضرور پہنیں گے، حالانکہ ریشم کا کپڑا مرد حضرات کے لیے حرام ہے۔ یا یوں کہے کہ میں تیری خاطر اپنی اہلیہ سے قطع تعلق کر لوں گا، یعنی دوست کی خاطر یا کسی کی خاطر اپنی اہلیہ سے قطع تعلق آدمی اگر کر رہا ہے، اس طرح کی صلح کر رہا ہے، تو اس طرح کی صلح کرنا اور کرانا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال صلح کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ یا تو وہ صلح کی راہ اپنائے یا درگزر کرنے کی راہ اپنائے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے یہ دو اصول ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کمپرومائز کرے اور صلح کرے، یا درگزر کرے اور عفو سے کام لے لے۔ تو اس سلسلے میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوس اپنے پڑوس کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ پرانے زمانے میں بلکہ اب بھی بہت سارے مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ دیوار دو گھروں کے بیچ میں مشترکہ ہوتی ہے۔ جب ظاہر مشترکہ دیوار ہو دو گھروں کے درمیان میں، تو ایک آدمی اس دیوار پر اپنے اگر گھر کی اور چھت کی لکڑی ڈال رہا ہے تو اس لکڑی کو ڈالنے سے منع کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس پر عمل پیرا ہونے سے گریز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو اسے تمہارے کندھوں پر ماروں گا۔ تو بہرکیف پڑوس کا خیال کرنا ضروری ہے، اور خاص کر اس وقت جب کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں اور دونوں کے درمیان میں دیوار مشترک ہو۔ اور ایک حدیث ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا عصا یعنی لاٹھی بھی اس کی خوشنودی اور رضامندی کے بغیر لے لے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کسی کا عصا اور لاٹھی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور لاٹھی کے مسئلے میں بھی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کی اجازت سے لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صلح کے تعلق سے یہ 3 احادیث تھیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اور ایک مسئلہ ہے حوالے کا اور ضمانت اور کفالت کا۔ حوالہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کسی سے قرض لیا اور قرض آپ خود ادا کرنے کی بجائے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کے ذمے کر رہے ہیں کہ آپ میرا قرض فلاں سے لے لیں گے، یعنی آپ قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے دوست یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ میں فلاں کو قرض دینا ہوں، آپ میرے قرض کی ادائیگی کی آپ ذمہ داری لے لیجئے۔ تو گویا کہ آپ حوالہ کر رہے ہیں، اپنے قرض کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، شریعت میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، لیکن جس کے حوالے کیا جا رہا ہے شرط یہ ہے کہ وہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کو آپ حوالے کر رہے ہیں، ذمہ داری دے رہے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی کوئی صاحب حیثیت ہے، کسی سے قرض آدمی لیا ہے، قرض ادا کرنے کی رقم موجود ہے، پھر بھی آدمی قرض ادا نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسا کرنا ظلم اور زیادتی ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، یعنی آپ نے قرض لیا ہے، کسی مالدار آدمی کے ذمے کر رہے ہیں، صاحب استطاعت کے ذمے کر رہے ہیں کہ آپ میرا قرض فلاں کو اتنا دے دیجئے، تو اس طرح قبول کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن پہنایا، پھر ہم اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، یعنی موتا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے،
اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم آگے بڑھنے کے لیے اٹھائے اور دریافت فرمایا کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ ہم نے عرض کیا 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے 2 دینار کی ادائیگی اپنے ذمے لے لی۔ حضرت ابو قتادہ نے یہ 2 دینار کی، مرحوم کے 2 دینار کی، موتا کے 2 دینار کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا 2 دینار میرے ذمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض کی طرح لازم اور حق ہو گیا اور میت اس سے بری الذمہ ہو گئی۔ جب آپ نے ذمہ لے لیا کہ میں قرض ادا کروں گا تو میت بری الذمہ ہو گئی، اب آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی، یعنی ذمہ داری لینے والے پر ذمہ داری قرض کی عائد ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو آپ اس حدیث سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کے قرض کی ذمہ داری لے لی تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قرض ضرور ادا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی میت پر قرض ہے اور قرض اس نے ادا نہیں کیا ہے تو جو معتبر شخصیت ہے، معتبر شخصیت کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ عام مسلمان نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ صحابہ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو قرض کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر قرض لینے کی نوبت آئی تو یقیناً لے سکتے ہیں، اس لیے کہ قرض کا لین دین اللہ نے حلال کیا ہے اور انسانی ضرورت کے پیش نظر اسے قرض کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقروض آدمیوں کے جنازے لائے جاتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے کیا اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اپنا مال چھوڑا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ فرما دیتے کہ جاؤ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی موتا کی جائیداد ہے اور قرض بھی ہے، جائیداد سے قرض کو ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز جنازہ سارے لوگ پڑھیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوب بیت المال میں خزانے آنے لگے، فتوحات کے دروازے اللہ نے کھول دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی مومنوں سے میں بہت زیادہ قریب ہوں، لہٰذا اب جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرضے کا بار اور بوجھ ہو تو اس قرضے کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری اس وقت اپنے اوپر لی جبکہ مالی فراوانی ہو گئی اور بیت المال میں خوب مال جمع ہونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا رشتہ دار ہی نہیں بلکہ کوئی ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار بھی اگر کوئی ذمہ داری لے لے کسی کے قرض کی ادائیگی کی تو یہ درست ہے اور جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا لا کفالت فی حد، اللہ کی حد میں ضمانت اور ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر ضمانت کسی نے کسی چیز کی لی ہے، حد کے سلسلے میں اللہ کے مقرر کردہ سزا کے سلسلے میں کوئی حد اور کفالت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ شراکت اور وکالت کا مسئلہ ہے۔ شراکت اور وکالت کے مسئلے بہت ہی زیادہ تھوڑا سا پیچیدہ ہیں، اس کی بجائے اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اقرار کا مسئلہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم حق کہو اگرچہ کہ حق کڑوا لگے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات اور سچائی کا اقرار کرنے کا حکم دیا، اگرچہ کہ سچائی اور حق کڑوی لگے اور ناپسندیدہ ہو، تو ہمیشہ آدمی حق کا اقرار کرنا چاہیے اور حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہاتھ نے لیا ہے،
جب تک اسے ادا نہ کر دے اس کے ذمے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو چیز کسی سے عاریتاً لے لی گئی ہو، جب تک اسے اسی طرح واپس نہ کرے وہ اس کے ذمے واجب الادا رہتی ہے۔ کوئی کسی شخص نے کسی شخص کی گاڑی لے لی استعمال کے لیے، یا کوئی اور چیز لے لی، تو بے شک لے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ویسے ہی لوٹایا جائے جیسا لیا گیا تھا۔ کوشش کی جائے کہ جس حالت میں وہ چیز لی گئی ویسے ہی وہ چیز لوٹائی جائے۔ ادھار لی ہوئی چیز کی ضمانت کس کی ہے؟ آیا اس کی ضمانت عاریتاً لینے والے پر ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اسے امانت واپس کر دو، اور جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو آپ امانت کو ادا کر دیں، اس کی امانت لوٹا دیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو بدلے میں آپ خیانت نہ کریں، بلکہ خیانت کرنے سے بچیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جہاں تک غصب کا مسئلہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز زبردستی لے لینا، یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت بھر زمین کسی سے چھین لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا حصہ زمین 7 زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی زمین کو ناحق لے لینا، یہاں تک کہ ایک بالشت بھر زمین لے لینا، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس ایک بالشت بھر زمین کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں 7 زمینوں کا طوق اس ظالم کے گلے میں ڈال دے گا، اس کا بوجھ ڈال دے گا۔ لہذا ناجائز طور پر کسی کی زمین ہڑپنا یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔